ایک زمانے میں آدمی ایک ذہن رکھتا ہے، اس پر لکھتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اسی کی تردید کر کے اس کے خلاف خود ہی لکھتا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں ایک بات سمجھ آئی ہوتی ہے، اس کو کہتا ہے، جب خود تھوڑا سا گہرے مطالعے میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے میں تو غلط ہی سمجھا تھا، پھر وہ اپنے ہی کی تردید کر کے آگے جا کر اس کے خلاف خود ہی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام علماء اہل حق کی یہی عادت اور سنت رہی، ایک چیز کے بارے میں کہا پھر سمجھ میں آیا نہیں یہ تو میں غلط سمجھا ہوں، فوراً اس کی تردید اعلاناً بھی، سرًا بھی، جہراً بھی، ہر جگہ فرمائی کہ بھائی ہم سے یہاں خطا ہو گئی، یہ یوں نہیں یوں ہے۔ اگر یہ کلام کسی اور کا ہوتا تو یہ خود ایک دوسرے کی نقیض میں ہوتا۔ ایک جگہ متنبی کہتا ہے بادن ہوا کا صبر کا املم تصبرا وبکا کا علم یجر دمعک او جرا، یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تیری محبت ضرور ظاہر ہوگی، چاہے تو روئے یا نہ روئے، صبر کرے یا نہ کرے۔ پھر اگلے شعر میں کہتا غم کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رآ وفی الحشا ما لا جرا۔ اب اگلے شعر میں پچھلے شعر کو توڑ دیا کہ ادھر کہتا ہے بادن ہوا کا صبر کا املم تصبرا، یہ محبت ظاہر ہو جائے گی۔ اور آگے کہتا ہے کتنی دفعہ تیرے صبر اور ہنسنے نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا اور انہیں پتہ ہی کوئی نہ چلا کہ تیرے اندر میں کیا ہے۔ اب ایک ہی شعر کے بعد اپنے کلام کی خود اس نے نفی کر دی۔ تو اللہ کا یہ وہ کلام ہے جو تسلسل کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ اس طرح اترا کہ بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلیغ ان کے گھٹنے ٹک گئے۔ جب ولید بن مغیرہ آیا جس کو اپنی زبان دانی پر بڑا فخر تھا، فرانا اعلمکم بالعربیہ کا وہ دعویٰ کرتا تھا، تو جب اس نے آ کر آپ سے بات کی تو جواب میں آپ نے کیا سنایا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ ولید میرے پاس یہ ہے، اس کلام کو سن کر ولید کیسے اٹھا، اس کی چیخ نکلی، یہ آواز خوف کی، ورجع قہقرا، الٹے پاؤں واپس گیا، الٹے پاؤں، پیٹھ نہیں کر سکا، ایسا روپ طاری ہوا۔ تو ابو جہل کہنے لگا سبع سبع ابو الولید، اس کے بیٹے کا نام بھی ولید ہے، خالد بن ولید کے والد ہیں یہ ولید بن مغیرہ، ان کا سبع ابو الولید، وہ یہ بھی بے دین ہو گیا، چلو اس کو واپس لاؤ۔ تو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا میں سب سے زیادہ غنی ہوں، مجھے محمد کا مال نہیں چاہیے، تمہیں پتا ہے میں سب سے زیادہ شعر کو، سحر کو، کہانہ کو سمجھنے والا ہوں، لیکن میں اس کلام کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ ان فیہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ مغدق واعلاہ مثمر وانہ لیعلو ولا یعلی وانہ لا یختم ما تحتہ۔ یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ علماء اصول تفسیر نے اس سے اصول تفسیر بھی نکالے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس نے ہمیں عاجز کر دیا ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، مانو کا نہیں، اگر تم نے یہ بول دیا تم سارے برباد ہو جائیں گے، رجوع کرو، کچھ اور کہو۔ کہ میں کیا کہوں گا، کچھ تو کہو کہ مجھے سوچنے تو دو۔ جب آدمی کوئی چیز سوچتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر ایک بے بسی تاری ہوتی ہے، وہ بے بسی نظر آتی ہے چہرے پر۔ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا تو اس کے چہرے پر بے بسی نظر آتی ہے۔ تو قرآن نے اس ساری تصویر کو کھینچا ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ پھر قرآن اس کی تردید میں بھی آیا اور اس کی توبیخ کے لیے بھی آیا کہ انہ فکر وقدر۔ پوری دیکھو جب قرآن بولتا ہے نا تو مجھے میرے رب کی قسم پوری تصویر لے کر آتا ہے، پوری تصویر۔ میں یہ فریاد کرتا ہوں اہل مدارس سے کہ عربیت سے ذوق نہیں ہے اور اس کے بغیر قرآن کا نغمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جو ہو رہا ہے
بہت کچھ ہو رہا ہے. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں, یہ مدارس کا نظام دنیا میں ختم ہو چکا ہے, کہیں سوائے بر صغیر کے. یہ 3 دھرتیوں کو یہ آج تک شرف حاصل ہے تو یہ کہ بر صغیر, لیکن 3 ملکوں میں تقسیم ہو گیا. بنگلہ دیش ہو گیا, ہندوستان ہو گیا, پاکستان ہو گیا. یہاں یہ 4 دیواریاں موجود ہیں جہاں یہ حصار موجود ہے. ساری دنیا سے یہ مٹ گیا ہے. لیکن بھائیو, جو ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے. جو مزید اس میں کمی ہے اس تک پہنچنے کا فکر اگر نہ ہوگا تو تنزل شروع ہو جائے گا. قرآن تصویر جب بھی بولتا ہے تصویر لاتا ہے. اس لیے تو عرب دھرم سے گرتے تھے. جب یہ آئے تو کری نا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, پھر بدو سجدے میں جا گیا. اب وہ بیٹھ گئے ہیں, کس کو سجدہ کر رہے لگے اس کلام کو سجدہ کروا. انسان یہ نہیں کہہ سکتا, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سبا معلقہ کبھی پڑھائی جاتی تھی, حرم میں لٹکے ہوئے تھے 7 معلقات. تو قرآن اترنا شروع ہوا. یہ 7 اس لیے لٹکے ہوئے تھے کہ جب اس سے اعلیٰ کوئی کلام کہے گا پھر وہ لٹکا دیا جائے گا اور یہ اتار دیا جائے گا. لیکن ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور کوئی اس سے بڑھ کے کلام پیش نہ کر سکا. وہ لٹکے رہے, وہ ایسا لٹکے کہ معلقہ ہی ہو گئے, لازمی جز بن گیا ان کے نام کا. تو اتنے میں فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت نمودار ہوا اور اقرا کا نغمہ سننے میں آیا. بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ ایک نغمہ جو پوجا ہے تو سارے عرب پر ایک سحر طاری ہو گیا اور معلقات اترتے گئے. امر القیس کا باقی رہ گیا. وہ تو مر گیا تو اس کی بہن تھی وارث. تو لوگوں نے کہا تو بھی اتار دے. کہا نہیں, ابھی میری تسلی نہیں ہوئی, جب میرے تسلی ہو جائے گی میں بھی اتار دوں گی. وہ سب سے اعلیٰ قصیدہ شمار ہوتا رہا ہے آج تک کہ کانت من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللواء بیدا بین الدخول فحوملی فطوب اقل مقرات لم یعطر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى ذعر الارغام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شطائي عبرة مغراقة فهل عند رسم دارة من معول ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمع محملي جزء تشديد ہے. اور انہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ اس نے دھوم مچا دی سارے عرب میں. یہ کھڑا رہ گیا, باقی سارے ادھر گئے. ایک آیت ادھرے قرآن کی اقصر الآیہ, سارا قرآن فصیح ہے. قرآن کی اقصر الآیہ سورہ ہود کی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودش وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے. اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 انواع بلاغت. الفاظ 19, اقسام بلاغت 21. انسانیت گھٹنے ٹیک گئی. تو عمر القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو ختم کر دیا, اور جا کر اس نے اپنا قصیدہ اتار دیا. پھر کوئی 200 سال کے بعد ابال آیا لوگوں کو. عبداللہ بن مقفع قبیلہ بدیمنا آج بھی اس کی کتاب گھومتی پھر رہی ہے. اس کو لوگوں نے کہا تو قرآن کے مساوی کلام لکھا, منہ تیرا منہ بھر دیں گے. مطلب 1 سال کا راشن, 1 سال کا کتب کا ذخیرہ بھی جمع ہوا, راشن بھی جمع ہوا. 1 سال وہ شخص اپنے دروازے سے باہر نہیں نکلا. 1 سال میں ایک کلام تیار کیا, مطمئن ہو گیا کہ اب میرا یہ کلام قرآن کے برابر ہے. باہر نکلا, گلی میں نکلا, کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے. یہ گزرا اور اس نے یہ آیت پڑھی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وہ کانپ اٹھا اور واپس آ کر کہنے لگا میرے کلام کو تو ایک آیت کھا گئی, میں قرآن کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں. میں یہ اہل مدارس سے فریاد کرتا ہوں کہ اس خلا کو پورا کرو کہ قرآن ہمارے لیے ایک حسین پیغام بنے. یہ ہمارے اندر کچھ جذبات کی دنیا میں کچھ طغیانی برپا کرے اور ہمیں اللہ سے عشق ہو. یہ پیغام عشق ہے. بے شک یہ پیغام ایمان بھی ہے, پیغام مسائل بھی ہے, پیغام شریعت بھی ہے, پیغام حدود بھی ہے, پیغام ساری زندگی کے لیے پیغام ہے. لیکن یہ پیغام عشق بھی ہے.
اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا حسن ظاہر ہوتا ہے. دیکھو محبت کے لیے حسن بڑی ضروری چیز ہے. ویسے تو چاہے کو کھوتی سے پیار ہو جائے لیکن یہ لازمی عنصر ہے محبت کے لیے حسن لازمی عنصر ہے. تو جب تک قرآن کا حسن ہمارے اوپر نہیں کھلتا تو وہ تار دل کے نہیں چھڑتے. دل کے تاروں پر یہ قرآن کا نغمہ اسی وقت سر اور ساز پیدا کرے گا جب ہم اس کے پیغام کو اس کے کچھ حسن میں سمجھیں گے جیسے میرے اللہ نے اس کو اتارا ہے. یہ ایمان بالغیب کی چیز نہیں ہے, یہ ایمان بالمشاہدہ ہے. یہ حصی چیز ہے, معنوی نہیں ہے, حصی چیز ہے. بس ایمان بالغیب ٹھیک ہے, اللہ پر, آخرت پر, جنت پر, جہنم پر, فصاحت قرآن پر بھی ہم ایمان لائے, ضرور لائے. لیکن ہم نے 8-9 سال اس لیے پارے کیے کہ ہم اس کے وہ ساتھ سمجھ سکیں. جب ہم بولیں تو لوگوں پر بھی سحر طاری ہو جائے اور وہ بھی کھینچے چلے آئیں اور انہیں کوئی روک نہ سکے, اور اس طرح چلیں جیسے نحل یعصوب کی طرف چلتی ہے, جیسے شہد کی مکھی اپنے ملکہ کی طرف چلتی ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایک آٹومیٹک نظام فٹ کر دیا ہے. جب وہاں جا کر قرآن کا نغمہ چھوڑتا ہے سارا وجود بھر جاتا ہے اطمینان سے, نور سے, چین سے, عشق سے, محبت سے چراغ میں لپکتا ہے. یہ میرے بھائیوں اس خلا کو پر کرو, یہ تم کر سکتے ہو. تاجر زمیندار اور مسافر اور بادشاہ, حکمران, سیاستدان, تبلیغ والے یہ خلا پر نہیں کر سکتے. یہ تمہارے ذریعے سے پر ہوگا کہ یہ پیغام تمہارے اندر کو, میرے اندر کو ہلا دے. جیسے کافر ہو کر ہل گئے, کافر ہو کر ہل گئے, ہڑک گئے تھے. انہو فکر وقدر پوری تصویر ہے, وہ سوچ میں بیٹھا ہے, اندازے لگا رہا ہے. بیچ میں اللہ کی ڈانٹ آئی, فقتل کیف قدر, برباد ہو جائے بدبخت, کیا سوچ رہا ہے. ثم قتل کیف قدر, برباد ہو ظالم, کیا سوچ رہا ہے. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر, اب اٹھ کے یوں چلا, پھر یوں چلا. جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا ذرا کبھی ہو جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے, ہر بات نہیں سمجھ میں آ رہا, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. ثم ادبر واستكبر, یہ خود قرآن اس پر دلالت کر رہا ہے. فقال, پھر تنگ آ کر کہا ان هذا الا سحر يؤثر, ان هذا الا قول البشر. جب کچھ نہیں, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ماتھے پر ہاتھ مارتا ہے, کبھی آنکھیں بند کرتا ہے, کبھی سوچتا ہے, کبھی پریشان ہوتا ہے, کبھی ایسے منہ بسوڑتا ہے. جب آگے جا کر تو کہنے لگا انسانی کلام ہے, جادو ہے. قرآن اس طرح اس کی تصویر پیش کرتا ہے کہ آج آ گئے بڑے بڑے تصویر و بلند انسان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دل میں کیسے شدید دشمن تھے, اور رات کو یہ سارے عرب تھے سردار چھپ چھپ کے ہمارے نبی کا قرآن سنتے. تو آپ کھڑے ہوا کرتے تھے اس طرف, جدھر حجر اسود اس طرف کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ بیت اللہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے. اب ہمیشہ مکے کے دوران نہیں نماز پڑھا کرتے تھے, تو اس میں بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. تو آپ پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہے تھے, اور آپ پڑھ رہے تھے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. واہ واہ, یہ جو صیغہ تعجب ہے نا, ما افعلہ وافعل بہ, عرب میں یہ دو سیغے چل رہے تھے. قرآن نے ایک تیسرا صیغہ بتایا, تعجب کا ایک تیسرا صیغہ قرآن لے کر آیا, وما ادراک ملحاقہ. یہ جو صیغہ تعجب ہے جو عرب میں اس کے آشنا نہیں تھے, اور اس نے ان کو پاگل کر دیا. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ عظمت دکھانے کے لیے اور اگلے کو عاجز کرنے کے لیے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. وما ادراک ملحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. سورہ حق کا چل رہی اور عمر پھڑک رہے, ایک دم ان کے منہ سے نکلا ما اشعرہ, کتنا بڑا شاعر ہے, کتنا بڑا شاعر ہے. اسی وقت اللہ کے نبی نے کہا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو حضرت عمر کو جیسے نا کرنٹ لگ گیا, میں نے تو دل میں کہا تھا
یہ کتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس نے میرے دل کی بات کو بھی سنا. ماں اسحرہ ہو, اگلا کہنے لگے ماں اسحرہ ہو, تو اللہ نے اگلی آیت لایا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. وہ یہ جادوگر بھی نہیں عمر, انہ لقول رسول کریم ہے, یہ مزمل کا کلام ہے, مدثر کی زبان سے نکلا ہوا ہے. یہ عرب کی فصاحت نہیں ہے خود ساختہ, یہ وہ ہے جس نے انسان کو کلام بخشا. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ وہ رب ہے جو اس گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے اور خیالات مجتمع ہو کر کلمات کی شکل اختیار کر کے ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر بجلی کا کرنٹ بنتے ہیں. وہ کرنٹ جا کر دماغ کے پردوں سے دماغ کے اس سیلوں سے ٹکراتا ہے اور میری آواز اور آپ کے سننے میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق کوئی نہیں ہے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. میرے بھائیو, میں یہ آپ سے یہ گزار, میں یہ مطالبہ ساری دنیا میں کہیں نہیں رہ سکتا. ہم کہتے ہیں بولو 100 سال کے لیے, تو کال دا پارا تو تاجر بھی کھڑا ہوتا ہے, کال دا پارا تم بھی کھڑے ہوتے ہو. اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 2 چلا 9 چلا. یہ میرا جو مطالبہ ہے وہ صرف اس 4 دیواری میں رہنے والوں سے ہے, اور جتنے بھی اس مدرسوں کی 4 دیواری میں ہیں ان سب کے سامنے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن سے ایسا جی لگاؤ کہ تمہارے اندر کچھ پیدا کر دے. کوئی حرارت تمہیں محسوس ہو, کوئی درد تمہیں محسوس ہو, عشق و محبت کی سوئی ہوئی رگیں بیدار ہو جائیں. ولیکن کونوا ربانیین, ولیکن کونوا ربانیین, تم ہو جاؤ رب والے. ولیکن کونوا مومنین بھی نہیں کہا, موحدین بھی نہیں کہا, عابدین بھی نہیں کہا, قانتین بھی نہیں کہا, خاشعین بھی نہیں کہا, صائمین بھی نہیں کہا, اور صادقین بھی نہیں کہا, اور مومنین بھی نہیں کہا, مسلمین بھی نہیں کہا. کتنے الفاظ ہیں؟ ذاکرین ربانیین, ہو جاؤ رب والے. رب والے, رب پالنے والا. پالنے والے سے محبت خود ہوتی ہے یا کرنی پڑتی ہے؟ بچہ ماں سے کیسا پیار کرتا ہے؟ عرض خود کرتا ہے نا, عرض خود لپکتا ہے اس کی طرف. اکبر پیدا ہوا عمر کوٹ میں, اکبر بادشاہ عمر کوٹ میں پیدا ہوا. ہمایوں بھاگ رہا تھا, وہاں سے اس نے بچوں کو بھیج دیا افغانستان. بچے اور اکبر کو ساتھ لے لیا. بیوی افغانستان کی طرف منتقل کر دی, خود ایران منتقل ہو گیا. جب اکبر تھوڑا شعور میں آیا, وہ 2.5 سال کا ہوا, تو اس کو ماں کے پاس بھیجا. عورتوں کا حلقہ لگا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, ساری عورتیں بیٹھی ہیں. تو عورتوں نے کہا اچھا چلو اپنی اماں کے پاس. اس نے سب کو ایسے دیکھا, پہلی ملاقات ہو رہی ہے, پیدائش کے بعد آج دیکھ رہا ہے, سب کو ایسے دیکھا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس چلا گیا. ولیکن کونوا ربانیین, علماء ربانیین نہیں لقب, علماء ربانیین جسے علماء حق کہا جاتا ہے. ایک اس طرح علماء ربانیین وہ علماء جنہوں نے رب کو ٹوٹ کے چاہا, جو رب پر فدا ہو گئے. اللہ کی محبت نے ان کے دلوں میں دل ڈال دے. اگر الحب ان یخفا وکم قد قتمته فاصبح عندي قد اناق وتنبا. اس طرح محبت نے دل ڈالے جیسے خون گل جاتا ہے, اور سارے دل پر اللہ کی محبت چھا گئی, اور سارے دل کو اس نے قابو میں لے لیا, سارے دل کے پردوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کو نکال کے باہر پھینک دیا. ولیکن کونوا ربانیین, عشق والے ہو جاؤ, اللہ کو چاہنے والے بن کے بنو. کتاب والے, علم والے, یہ بھی اصطلاحات ہیں. حق والے, یہ بھی اصطلاحات ہیں. رب والے, یہ اصطلاح بھی قرآن نے استعمال کی ہے. ربانیین جیسے بے ساختہ, تکلف سے نہیں. ابھی ہم تکلف سے اللہ کی مانتے ہیں. بے ساختہ جیسے ماں کی طرف بچہ بھاگتا ہے, جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی بے ساختہ چلتا ہے, کسی کے کہنے سے نہیں, خود ہی چلتا ہے. پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد انش سوچ. کیوں چوم رہا ہے کتے سے کہوں؟ ان کا نہیں سگے درکو لیلا گاہ گاہ رفتہ بوت, اس لیے سنتا ہوں. یہ لیلا کی گلی میں گزرتا ہے, اس لیے سنتا ہوں. نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیرات, سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. لیلا کی وادی سے کبوتر آ رہا تھا تو مجنو کی نظر پڑ گئی, تو کہنے لگا
حمامة بطن الواديين ترنمي سقاط الغر الغوادي مطيرها أبني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غض نظيرها وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت لقد رابني منها اليوم سفورها قصیدہ تو لمبا چل رہا تو میں اوپر کے صرف 2 شعر بتا رہا ہوں. وہ کبوتر کو دیکھ کے کبوتر سے پاگل باتیں کرنے کا کیا کبو وادی کے کبوتر لیلا پتے کیا رہا ہے نا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کس حال میں بیٹھی کیا حال تھا اس کا. ارے تو ذرا لے میں سنانا دگا دگا کر کے نہ سنانا لے میں ترنم میں سنانا ترنم میں ترنمی پھر دعا کیا دے رہا ہے اللہ تجھے سفید بادل کا پانی پلائے اور ذرا لمبا سنانا مختصر نہ سنانا ابھی لینا ذرا کھول کھول کے سنانا لمبا کر کے سنانا کہ میں اس کے تذکرہ کو سننا چاہتا ہوں. ولیکن کونوا ربانیین اندر میں ایک جذبہ جو انسان کو ابھارتا ہے اگر یہ اللہ پہ نہ لگا تو کسی شکل پہ لگ جائے گا کسی چیز پہ لگ جائے گا اور جب یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ لگا تو برباد ہو جائے گا. لیکن بھائیو اس سفر کا مزہ اس وقت آتا ہے جب دل اللہ پر آ چکا ہو. ایک یہ راہ عشق ہے ہوتی ہے یہ لوٹ ہے سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں. یہ راستہ اگر محبت سے طے ہو رہا ہے تو تمہارے پاس رکھنے والوں کو بھی حرارت منتقل ہو جائے گی. جیسے مالدار جس تکبر سے چلتا ہے رکھنے والوں پر بھی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. فقیر جس آدمی سے بیٹھتا ہے رکھنے والوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ایسی جب کوئی دل کا مارا ہوا کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو سارے قلوب پر اس کا اثر پڑتا ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَى إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين طافح وأغبت من ليلى بما لا أناله فلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخيلية سلمت. میں تمہیں بتاؤں میں جب بھی یہ شعر پڑھتا مجھے رونا جاتا ہے. کیا درد ہے کیا درد ہے. علي بدوني جندل وصفائح تسلمت تسليم البشاشة أو زقاء إليها صدى من جانب القبر صائح ليلى ليلى ليلى. آخری شعر اس نے اس کے بارے میں کہا تھا عفى الله عنها بل أبيتن ليلة من الدهر ولم يسر إلي خيالها. اللہ تجھے معاف کرے میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہ ہوگی جو تیری یاد سے خالی ہو کر گزر جائے. تیرے ہی خیال میں زندگی گزرے گی تیرے خیال میں موت آ جائے گی. یہ اس کا آخری شعر تھا. شادی نہیں ہو سکی پاک دامن انسان تھا بدماش نہیں تھا زانی نہیں تھا پاک دامن اللہ کے راستے میں انتقال ہوا ترکستان میں. ولیکن کونوا ربانیین رب والے بننے کا طریقہ کیا ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ طریقہ ہے قرآن کے ساتھ بیٹھو. جتنا قرآن کے ساتھ وقت گزرے گا اتنا تمہارے اندر ربانی ہونا ابھرتا جائے گا. لیکن جس درجے کے ساتھ ہم گزر جاتے ہیں وہ درجہ ہمارے اندر وہ حرارت نہیں پیدا کرتا. ذرا زید نا امرن آج تک زید امر کی پٹائی کر رہا ہے کبھی تو امر بھی مارتا زید کو. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مشائخ چشت تو اس میں ایک بزرگ کا لکھا ہے جیسے ہمارے حاجی عبداللہ صاحب تھے وہ تعلیم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے. ایسی ان کی کیفیت تھی ان کو اماں نے بھیجا پڑھنے کے لیے. ان کو استاد نے نحو کی مثال سمجھائی ضرب زید عمرن. وہ کہنے لگا استاد جی کیا واقعی زید نے مارا ہے. ان کا نہیں مارا نہیں مثال ہے. تو پھر یا استاد جی اگر مارا ہے تو ظلم کیا ہے اگر نہیں مارا تو جھوٹ ہے. میں نہیں پڑھتا جو یا ظلم ہو یا جھوٹ. بس جس سطح تک ہمیں پہنچنا ہے وہ ضرور سامنے رکھو. قناعت صرف دنیا میں جائز ہے بس. علم میں قناعت حرام ہے. نہ تو حرص ہی حرص ہو. امام احمد بن حنبل امام وقت بن چکے ہیں تو قلم دوات کافی لے کر بھاگے جا رہے ہیں. پتہ چلا کوئی محدث آئے ہیں تو ایک آدمی نے پکڑ لیا کہا حضرت کب تک بھاگتے رہو گے. کہا موت تک بھاگتا ہی رہوں گا موت تک بھاگتا ہی رہوں گا. تو دین میں حرص محمود دنیا میں مضمون. دنیا میں قناعت محمود اور دین میں مضمون. کوئی حد نہیں ہے اس کی. جتنا جان مارو گے یہ تمہیں
بغیر کنارے کے نظر آئے گا دریا، بغیر تہ کے نظر آئے گا تمہیں یہ سمندر، نہ اس کی کوئی تہ ہے نہ اس کا کوئی کنارہ ہے۔ تو میرے عزیز ایک قرآن سے شغف پیدا کرو، بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، اس کتاب کے سیکھنے میں لگنا، اس کتاب کو سکھانے میں لگنا، یہ تمہارے اندر ربانی ہونے والی صفت پیدا ختم ہے۔ تو رات کے بدلے میں فاتحہ کتنا لمبا چوڑا سمندر ہے، حضرت علی نے فرمایا سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے۔ اور ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور بسم اللہ کی بات گفتگو شروع فرمائی تو فجر کی اذان ہو گئی اور بات کی تفسیر ختم نہیں ہوئی، اور ہمارا فاتح الباء للالصاق مررت بزید، ہمارا علم ختم ہو گیا نا، شرح تعمل وہ ایک مثال عالم میں تو بھول بھی گیا ہوں۔ تو اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے عالم ہے، 8ویں صدی جبکہ علم کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ایک جملے پر اپنی کتاب مدارج السالکین میں 1000 صفحہ انہوں نے لکھا ہے، 1000 ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر 1000 صفحے وہ شخص لکھتا چلا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو جتنا ہوتا لگائے گا آگے۔ ایک حدیث یاد آ گیا آپ کی برکت سے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علم والے جمع ہوں گے اور کوئی نہیں جمع ہوگا، اور وہاں قرآن کے حروف پر، الفاظ پر، معانی پر بات ہوگی، اس میں جو اللہ پر علوم کا فیضان فرمائے گا اس میں وہ اس طرح ڈوب جائیں گے کہ انہیں ساری جنت میں بھول جائے گی اور جنت کی لذتیں میں بھول جائیں گی، جو وہ حلاوت وہاں پائیں گے ساری جنت میں اس حلاوت کو سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ آگے تک چلے گی کہانی، صرف سند لینے سے ختم نہیں ہو جائے گی۔ سند لینے سے لاشعوری طور پر یوں ہوتا ہے کہ میں عالم ہو گیا، میں عالم ہو گیا، یہ لاشعور بن جاتا ہے۔ یہ ضرورت کی چیز ہے اس لیے دی جاتی ہے تاکہ پہچان رہے، لیکن ایک لاشعور بن جاتا ہے کہ اب میں عالم ہو گیا۔ اور میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مَا أَوْحَىٰ، ماں روحا کا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ دیا ہے، اس پر جو علم کا فیضان کیا ہے، اس پر جو وحی کا فیضان ہوا ہے، ساری دنیا کے انسان تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا، کیا دیا، نہیں انسانی تصور میں آنے والی چیز۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا قل کرو کیا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، کہا گیا مانگو رب زدنی علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملتے ہی کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، فوراً شرح صدر مانگا۔ اور دوسری چیز ہے حدیث پاک سے مناسبت کہ اللہ کے کلام کو جیسے کوئی نہیں پہنچ سکتا ایسے کلام نبوت کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس پر بھی اللہ کی حفاظت کا پہرا ہے۔ اس کے اگرچہ روایت بالمعنی بھی ہے، روایت باللفظ بھی ہے، لیکن جو ناقلین نقل کر رہے ہیں وہ بھی ایسا اعلیٰ درجے کا کلام ہے کہ اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ جب آپ تشریف لائے مدینہ تشریف لائے اور جمعہ پڑھایا پہلا بنو سالم میں، تو عبداللہ بن سلام تشریف لائے، یہود کے بڑے عالم بنو قینقاع سے، وہ آج سننے کے لیے آئے تو آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ اتنے خوبصورت یہ کلمات ہیں کہ عبداللہ بن سلام کہنے کہ یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نہ کبھی سنی نہ سوچی۔ فأدبنی ربی فأحسن تأدیبی، یہ ادب مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یہ علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ تو قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدیث اس کا ساتھی بنایا اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سینے پیدا فرمائے جنہوں نے اس کو اپنے سینوں میں آباد فرمایا۔ امام ابو زرع فرمایا کرتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل هو اللہ یاد ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو سکرات میں تھے
اور ان کے ساتھ ابو حاتم بیٹھے، محمد بن سلمہ بیٹھے ہیں، منذر بن شعبان بیٹھے، یہ سب بڑے بڑے محدثین ہیں اور وہ سکرات میں ہیں۔ اب تلقین کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ کلمہ کسی طرح زبان پہ آ جائے، کہیں کیسے، سنیں کیسے، غنیم غش ہے، ہوش بھی پورا نہیں، جھنجھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کہا بھی نہیں جا سکتا کلمہ پڑھو۔ واہ واہ، علم والوں کے طریقے جدا ہیں، طریقے جدا ہیں۔ تو کیا کیا؟ محمد بن سلمہ نے حدیث کی سند پڑھی، حدثني زحاق بن مخلد عن ابي عاصم عن صالح بن ابي غريب عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب، اور یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ حدیث کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے۔ تب ان کو یہ اللہ نے سجھایا کہ اگر یہ پڑھ گئے تو کام بن گیا۔ ابو حاتم نے پھر اپنی سند شروع کی، حدثني بندار عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب، اور خاموش ہو گئے۔ آگے کچھ نہیں، نیند بے ہوشی ہے اور زبان چل پڑی، ساری زندگی جو چلتی رہی تھی، ساری زندگی جو چلی تھی، تو نیند بے ہوشی میں بولے حدثني ابو عاصم، ایک سند اوپر کھڑے ہوئے، حدثني ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب، باقی تو جہاں کھڑے ہو گئے تھے آگے چلے، عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ یہ کہا اور جان نکل گئی، ایک اور ختم ہو گئے۔ یہ حدیث کی مناسبت ہے، کلام اللہ کی تکمیل ہے، اللہ کے محبوب کے خوبصورت کلمات کے ساتھ، اور اشتغال بالحدیث ہی اللہ کے محبوب کی محبت کو دل میں راسخ کرتا ہے۔ اسی میں پھرنا، اسی کو سوچنا، اسی میں لگنا، یہ اندر میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور کیسے عاشق لوگ تھے جو اللہ کے محبوب کی ایک ایک ادا کو آپ تک پہنچا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے لوگ بنائے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے لوگ بنائے۔ اس کے ساتھ ایک سند کا سلسلہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ سند کے ساتھ آیا ہے، بے سند کے کوئی نہیں آیا۔ یہ پہلی امت ہے جس میں سند کا علم زندہ کیا، اور یہ مقولہ مشہور ہوا، لولا الاسناد لقال من شاء۔ یہ سند ہے جس پر ہم پرکھتے ہیں، اس پر جو پورا نہیں اترتا اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام ہے کہ صرف کتب میں بات نہیں آئی، بلکہ سینہ در سینہ، مجلس در مجلس، محفل در محفل یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ وہ تھا نا ابو جعفر منصور، یہ بڑا عالم تھا، تقدیر میں بادشاہی لکھی تھی، تقدیر میں بادشاہی لکھی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا امیر المومنین کوئی خواہش باقی ہے، جو پوری اتنا ہوئی ہو، کوئی خواہش باقی ہے؟ کہنے کا میں ایک خواہش، میں نے علم سیکھا تھا، میری بڑی تمنا تھی ایک علم کی محفل ہوتی اور میں مسند علم پہ بیٹھا ہوتا، میرے گرد طلبہ ہوتے اور وہ مجھ سے کہتے امن حدثتا، یہ حدیث آپ نے کس سے بیان کی ہے؟ تو میں کہتا حدثنی فلان عن فلان، بس یہ ایک تمنا سینے میں لے کے جا رہا ہوں۔ اگلے دن درباری، آپ کو پتہ نہیں کیسے خجامت بادشاہوں کا بیڑا غرق کرنے والے بھی لوگ تھے، اگلے دن وہ سارے درباری قلم دباتے لے کر بیٹھ گئے ابو جعفر کے سامنے، امیر المومنین حدثنا، ہم جو ہیں آپ سے حدیث پڑھنے والے، اب ہمیں پڑھو۔ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے اس زمانے، وہ مسکرائے کہنے لگا لستم بہن، تم وہ چہرے نہیں ہو۔ لستم بہن کا ترجمہ ہے اردو میں یہ منہ اور مسور کی دال، یہ سنا محاورہ ہے؟ سنا ہے نا؟ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کے شان نزول بھی پتا؟ شاہ عالم ثانی مغلیہ دور کا آخری بادشاہ ہے۔ آخری بادشاہوں نے جب ختم، انگریز نے شاہ عالم ثانی کے دور پر دلی کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا، خالی اس کو برائے نام آ کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس کا ایک باورچی تھا، اس کا نام تھا محمد حسین، اس کی نوکری چلی گئی، تو وہاں سے نکل آ کے بہاول پور جاتا ہوں، بہاول پور میں عباسی حکمران تھے، ان کے پاس جا کے نوکری کرتا ہوں۔ راستے میں راجا رنجیت سنگھ تھا، وہ رنجیت سنگھ نے 40 سال ایسی حکومت کی ہے کہ دنیا کے بڑے حکمرانوں میں اپنا نام لکھوا دیا۔ گجرا والے کا ان پڑھ ڈاکو، اور 40 برس ایسی حکومت کر کے گئے کہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں اس کا نام ہے۔ اس سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا تو میرے پاس نوکری کر دے، چلو تیرے پاس کر لیتا ہوں۔ کیا لوگ ہیں؟
انہوں نے کہا وہاں تو 300 روپے روٹی لیتا تھا. تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا بادشاہ تھا, میں تو چھوٹا ہوں, میں تو 100 روپے روٹی دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا چلو 100 روپے گزارا کر لیں. انہوں نے کہا میرے گھر کے 16 افراد ہیں, 1 ہفتہ تم کھانا پکاؤ گے, ہفتے کے بعد حساب دو کہ کیا خرچ ہوا, پھر اگلا کھاتا کھلے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے پہلے دن مسور کی دال پکائی, اور اس کی بیوی تھی رانی جنگا. اس نے جو لقمہ لیا, ہاں یہ کس نے بنائی ہے؟ کنیا باورچی. ان کا پورا ہفتہ مسور پکی, پورا ہفتہ مسور کی دال پکی. ہفتے کے بعد حساب لینے کے بعد بلایا تو اس نے حساب پیش کیا 72 روپے. ان کا پھر اب بیڑا غرق ہو جائے, اس نے مسور کی دال سے 72 روپے. ان کا بھی دال تو 2 آنے کی خرچ ہوئی ہے, تو باقی کیا کیا ہے؟ 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے. انہوں نے کہا بھائی تو چلا جا, تو نے میرا قبضہ نہیں خالی کرے, میں نہیں تجھے برداشت کرنے والا. اس کو نکال دیا. دوپہر میں آیا مرغا پکا ہوا, اور رانی نے جو ٹانگ اٹھائی تھے نوالا لیا تو دیوار پہ مارا تھا. کس نے پکایا؟ ان کا نیا باورچی رکھا تھا. محمد حسین کدھر ہے؟ کبو نے بڑا خرچہ کیا, نکال دیا. تو کون ہے نکالنے والا؟ چل اس کو واپس بولا, جو اللہ سے نہیں ڈرتا تھا بیوی سے ڈرتا ہے, تو واپس بولا. تو ٹھیک ہے, اس کو بلانے بھیجا. تو وہ ادھر چلے نا ملتان کی طرف, تو راستے میں جگہ آتی ہے مانگا منڈی. مانگا منڈی کے آگے ایک جگہ تھی بھائی ٹھیرو, وہاں وہ پکڑا گیا. انہوں نے کہا چلو مہاراج بلاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال, جاؤ میں نہیں جاتا. ان سے لڑ پڑا, وہاں شہید ہو گیا, واپس نہیں گیا. یہ جو تھا نا رنجیت سنگھ, اس کا ایک وزیر مسلمان تھا. اس نے کہا تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, کہاں کا میرا ذکر کہاں ہے؟ تمہارا ذکر کہاں سے آئے گا؟ تب تک تم یہ کیوں کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر؟ تو وہ رات کو اپنی محفل میں بیٹھا تھا, تو اس نے بات چھڑی کہ آج مہاراجا نے یہ بات کی ہے. تو اس وزیر کا جو تھا نا مراسی سمجھتے ہیں ہنسانے والے مسکرے, اس نے کہا کہ آپ مجھے لے جاؤ, اس کا جواب میں دوں گا اس کو. تو وہ اگلے دن دربار میں آیا, تو انہوں نے کہا کہ جو رات کل آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب ہمارا یہ دے گا نوکر. اس نے کہا کہاں میں میرا نام ہے. وہ ایک آنکھ اس کی ظاہر ہو گئی تھی, تو کانا تھا. کانا سمجھتے ہیں, ہاں اس کو اردو میں کانا کہتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں میرا نام ہے. کہنے کا کتنی دفعہ بتاؤں؟ 1 دفعہ 10 دفعہ؟ کہنے 1 دفعہ بتا دے. کہا ہمارا قرآن بار بار کہتا ہے کانا من الکافرین, کانا من الکافرین. ایک کانا ہوگا کافروں میں سے, ایک کانا ہوگا کافروں میں سے, تو ہی تو ہے اور کون ہے؟ تو ابو جعفر نے کہا لستم بہن, تم وہ چہرے نہیں ہو جنہیں حدیث لینی ہوتی ہے. انما هم التنسة ثيابهم, المشققة ارجلهم, الشهبة وجوههم, الطويلة شعورهم, رواد الآفاق, قطاع المسافات, تارة باليمن, تارة بالحجاز, تارة بالعراق. اولئك نقلة الحديث. جاؤ بڑے خوشامدی. اور میں جانتا ہوں طلبا کون ہوتے ہیں. ان کے بال پرا گندا ہوتے ہیں, ان کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ حال سے بےحال ہوتے ہیں, وہ تاروں کی طرح گردش میں ہوتے ہیں, کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, کبھی یمن میں, کبھی حجاز میں, کبھی عراق میں, کبھی شام میں. وہ تو ایسے بے قرار پھرتے رہتے ہیں, بے قرار کرتے رہتے ہیں, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. عاشقے تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا, ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. وہ پھرتے ہیں سیار کی طرح. چلو سب کو بھگا دیا, سب کو اٹھا دیا. جن برائے اعظم پہ حکومت کرنے والا یہ خواہش لے کے جا رہا ہے, کاش میرے گرد حلقہ ہوتا اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا جا رہا ہوتا, سنایا جا رہا ہوتا. یہ تمنا کتنا بڑا بادشاہ لے کے مرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سند عطا فرمائی. جو کچھ آیا ہمارے پاس سند کے واسطے سے آیا. 1980 میں نے دورہ کیا تھا, 79-80, 14ویں صدی کے آخری مولوی ہم لوگ, 14ویں صدی بدنام تھی. تو 1979-80 اس میں ہم نے بخاری شریف کو مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے, انہوں نے انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے شیخ الہند سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. سارے حدیث کے سلسلے شاہ ولی اللہ پر آ کر ختم ہوئے.